علی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس سے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان مدنی مذاکرہ مختلف عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور اب ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے فیضان حج۔ اور فیضان حج کے اندر ہم نے آپ کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کے تعلق سے امیر علیہ سنت نے کچھ مدنی پھول دیے ہوئے تھے، کس جگہ پر جس جگہ طواف کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے، پھر حتیم کعبۃ اللہ شریف کے جو کونے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، اور اس پر ہم ایک سلسلہ آپ کو دکھا چکے۔ اور آج جو ہمارا سلسلہ ہے وہ سلسلہ احرام کی حالت میں ہے، اور احرام کا عملی طریقہ بھی دکھائیں گے ہم آپ کو۔ اور یوں آپ سمجھے تصور میں حج کی تیاری ہو رہی ہے۔ یاد رہیے آنے والے سلسلے میں ہم مدینے جائیں گے، مطلب تصور میں مدینے جائیں گے، اور امیر علیہ سنت مدینہ شریف میں حاضری کا جو طریقہ ہے، کس جگہ پر مواضع اقدس پہ حاضری کس طرح دینی ہے، سلام کس طرح دینا ہے، اس کا عملی طریقہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ تو کہیں نہیں جانا آپ نے، مدنی چینل کے ساتھ رہیے، اور فیضان مدنی مذاکرہ سلسلہ بھی دیکھتے رہیے، اور مدنی مذاکروں میں شرکت کی عادت بھی بنائیے۔ اور اب ہم چل رہے ہیں اپنے مدنی گلدستوں کی طرف۔ احرام کی چادر کس طرح لیں گے، کیا کریں گے، کیسے جائیں گے؟ مدینے جانا ہے مگر مکہ شریف کے راستے سے جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں، احرام کی چادر کس طرح کی لیں، امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دیکھیں۔ احرام کی چادریں دیکھ بھال کر لیں، چھوٹی نہ پڑ جائیں۔ پھر یہ کہ خاص کر تہبند کا جو کپڑا ہوتا ہے بعض اوقات پتلا ہوتا ہے، تو اس سے وہ رانے بھی اگر معاذ اللہ چمکنے لگی تو یہ ایسا کہ دوسروں کے سامنے یہ رانے چمک رہی ہیں تو یہ تو حرام ہے اس طرح کا کپڑا پہننا۔ یہ تو حج کے ساتھ اس کا مسئلہ نہیں ہے، تو عام مسئلہ ہے۔ اور اگر اس حالت میں نماز بھی پڑھی اور قدر مانے اگر چمک رہی ہے تو وہ جلد نظر آ رہی ہے، چمک رہی ہے اس کی جلد، تو اگر وہ بقدر مانے ہے جو جتنا منع ہے شریعت میں، تو وہ پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو موٹی چادر لیں، اور اتنی موٹی ہو کہ پانی لگنے کے باوجود چپک کر وہ جلد نظر نہ آئے، ورنہ پھر پسینے سے چپک جائے گی تو پھر وہ خدا نخواستہ بے پردگی کی صورت ہوگی۔ تو نیچے کی چادر لٹھے کی اور اوپر کی یہ تولیے کی ہم پہنتے ہیں، یہ ہمارا تجربہ، ویسے ضروری نہیں ہے دونوں ہی چادریں بھلے تولیے کی ہو، دونوں ہی چادریں لٹھے کی ہو، تب بھی حرج نہیں ہے۔ سفید ہونا اچھا ہے، شرط نہیں ہے، نئی لینا شرط نہیں ہے، پرانی بھی دھلی ہوئی ہے وہ بھی چل جائے گی۔ تو احرام کے لیے بیلٹ باندھتے ہیں، تو بیلٹ احرام کسنے کے لیے باندھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر اس میں چیزیں رکھنے کی نیت ہے اس لیے بیلٹ باندھا تو مکروہ نہیں ہے، اور ضمناً وہ کیا ہے احرام بھی کس جائے گا۔ لیکن جن کو تہبند باندھنا آتا ہے ان کو بیلٹ کی حاجت نہیں ہوتی۔ احرام باندھنے سے پہلے ناخن تراشیں، اور منہ زیر ناف پیچھے کے بال بھی مونڈ دیں، غسل کریں، غسل خوب مل مسل کے میل کچل جتنا ہے وہ اتار دیں، اور بدن پر بھی خوشبو، احرام کی چادروں پر بھی خوشبو لگائیں۔ اسلامی بہنیں خوشبو لگائیں تو وہ پھیلنے والی خوشبو نہ لگائیں، ایسی خوشبو لگائیں جو پھیلتی نہ ہو۔ تو یہ بدن پر خوشبو، احرام پر خوشبو، یہ سنت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اس کے لیے سوال کرنا سنت نہیں ہے، کسی سے مانگ کر لگائی، اس کا منع لکھا ہے۔
کہ مانگ کر نہ لگائے، سوال نہ کرے کسی سے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دو دوست ہیں آپس میں، گھر کے افراد ایک دوسرے سے وہ لے رہے ہیں دے رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. تو اب یہ کہ آپ احرام کے لیے تیار ہو گئے، غسل کر لیا، ناخن تراش لیے، بال وغیرہ صاف کر لیے، بغلیں صاف کر لی، بدن پر عطر لگا لیا اور چادروں پر بھی آپ نے خوشبو لگا لی. اب احرام کو لپیٹنا ہے، ٹھیک ہے نا. لپیٹنے کے لیے تیار ہو جائیے. اور احرام جو ہے وہ اس کے مدنی پھول آپ نے سنے ہیں. احرام سے پہلے کیا کرنا ہے، احرام کی تیاریاں آپ کو کرا دی گئی ہیں. اب احرام لپیٹنے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں اور احرام باندھنے کا عملی طریقہ بھی آپ کو جاننا ہے، سیکھنا ہے. مدینہ جانے والوں کو گھر کے اندر اس کی پریکٹس بھی کر لینی ہے. اور یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں نا، یہ جیسے مثال کے طور پہ ان کو چادریں بھی پہننی ہوتی ہے تو سر کے اوپر سے چادر پہننی ہوتی ہے، تو کہ احرام کی چادر سر کے اوپر سے پہننی ہے یا نہیں، اس کی پریکٹس گھر کے اندر چار دیواری کے اندر کرنی ہے. اور کیسے کرنی ہے، کیسے باندھنا ہے، کیا کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. چلیے اپنا احرام نکالیے. اگر کوئی لایا ہے تو لائے، سبحان اللہ. اور کون لایا؟ چلیے پریکٹیکل کرتے ہیں انشاءاللہ. اس طرح آپ دیکھیے، پوزیشن لیجئے. دونوں حصے چٹکی میں لینے آپ کو. میں اس نے سیدھی طرح رکھا ہے. اب یہ سنت کس طرح میں سوچ رہا تھا مجھے پتا نہیں. یہ اب اس طرح یا انشاءاللہ الگ سے بھی اس طرف لوٹنا، اس طرف الگ سے اکیلے میں کرنی پڑے گی پریکٹس. اگر اسی طرح ایئرپورٹ پہ چلے گئے کہ میں باندھ لوں گا تو پھر آپ آزمائش پہ پڑ جائیں گے. خوب سیکھنا پڑے گا. پھر یہ احرام باندھ کر تھوڑا گھر میں چلنا بھی پڑے گا، آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی پوری. ورنہ وہاں کھل جائے گا ایئرپورٹ پر تو آزمائش ہوگی. خدا نخواستہ طواف پہ کھل گیا تو اور پریشان ہوں گے. صحیح میں بھاگنا بھی پڑے گا. اس طرح جو آپ نے سکھایا نا، اس میں کچھ لوگ تولیے کی طرح باندھ لیتے ہیں، پورا گھما لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نہ وہ چل بھی نہیں سکتے اور وہ جس طرح آپ نے فرمایا دوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح باندھنے میں امیر علیہ سنت جس طرح بتایا، بیلٹ کی چلنا اور بالکل فریلی چل رہا ہوں. اب یہ اوپر کی چادر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الٹے ہاتھ پر چھوٹا سرا رکھیے اور سیدھے ہاتھ پر چادر کا بڑا سرا. اوپر کا تولیہ آسان رہے گا تاکہ ہوا میں، ورنہ وہاں اڑتا رہے گا. پتلی چادر ہوگی نا، یہ لٹا ہوگا تو تولیہ تھوڑا جم جائے گا، ورنہ نماز میں بھی گرنے کا خطرہ رہے گا. یوں سیدھا کرتے وقت اور یہ کسی کے چہرے پر نہ جائے. ورنہ یہ کہ جب بھیڑ ہوتی ہے نا، میں نے مسجد الحرام میں یہ دیکھا ہے کہ بہت بھیڑ میں بعض اوقات وہ یوں کرتے ہیں نا تو سر بھی منڈے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے، عمرے اور کروائے ہوئے ہوتے ہیں بیچاروں نے، تو وہ کسی کے سر پہ چپک جاتا ہے تو اس کا سر پھنس جاتا ہے چادر میں. اس پہ صدقہ بھی ہو جائے. پھر جو بھی آزمائشیں ہوتی ہیں اور اس پر بیچارے پر صدقہ ہو جائے گا اگر وہ محرم ہو تو. وہ محرم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. جبکہ یہاں ٹھہر جائے تو ٹھہر جاتا ہے، چپک جاتا ہے. اچھا، یہ الٹے ہاتھ پر چھوٹا سرا، سیدھے ہاتھ پر بڑا سرا، یہ کر. احرام کی سائز ناپ لے تو یہ جو آپ نے کیا، یہ سائز ناپنے کا اچھا طریقہ ہے کہ احرام والے کے پاس احرام کھول کے پہنے کہ یہ سرا یہاں تک آتا بھی ہے کہ نہیں. اگر یہاں زیادہ اچھی تعداد میں آ گیا تو اٹ مینز یہ آپ کے سائز کا ہے، ورنہ پیچھے یہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں، وہ ختم ہو گیا تو اب تو بہت پریشانی ہو جائے گی کیونکہ ہر رکوع میں گرتا رہے گا. تو یہ احرام یہاں تک آپ کے آ رہا ہے، آپ کی سائز کے مطابق، اور تھوڑا بڑا حصہ آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے سائز کا ہے. الٹے ہاتھ سے گھومتا ہوا سیدھے ہاتھ کی طرف پھر سیدھے کندھے پر یہ لٹک گیا. یہ اس طرح ناپ کر لیں گے، لیکن پتہ نہیں ناپنے دیتے ہیں نہیں، کیونکہ کھول کے ہم پہن کے چیک کریں گے. تھوڑے پیسے زیادہ لے لے، لیکن یہ پھر بہت بڑی مشکل ہو جائے گی وہاں جا کے. اگر احرام چھوٹا ہوا تو نماز میں سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. چیک تو کرنے دے گا، کمپٹیشن چل رہا ہے، دوسری جگہ سے لے لے گا. اچھا، اب جیسے اجتباع، یہ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے، جیسے عمرے کا ہے یا طواف قدوم میں بھی، تو اس میں پہلے 3 پھیروں میں تو رمل ہوتا ہے، لیکن 7 پھیروں میں اجتباع کیا جاتا ہے. اجتباع میں زواد بھی ہے اور طوا بھی ہے، توئی، ٹھیک ہے نا. اجتباع سنت ہے یہ ان 7 پھیروں میں، جن کے بعد صحیح صفا مروہ کی کرنی ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ، جیسے کہ میں نے چھوٹا یہاں رکھوایا، یہاں بڑا رکھوایا، تو اب یہ بڑا کھولا اور اب یہ بغل سے نکالا.
سیدھے کی بغل پہ نکال کر پھر یہاں ڈال دیں. اب یہ ہو گیا کندھا کھلا. اس کو استباع بولتے ہیں. مگر استباعی حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے, یہ صرف وہ طواف سے پہلے کرنا ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ ترکیب میں عرض کروں گا میں. اور پھر جب 7 پھیرے 8واں استلام, پھیرے 7 ہوتے ہیں, استلام 8 ہوتے ہیں. 8واں استلام کرنے کے بعد یہ اپنے کندھا ڈھک لینا ہوتا ہے. اب اس میں چونکہ احرام کی پرانی تھیلیوں پر جو ایک حاجی کی تصویر بنی ہوتی ہے اس میں استباع ہوا ہوتا ہے, تو کئی حاجیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے ہی استباع کر کے نکلتے ہیں اور پورا سفر سیدھا کاندھا کھلا ہی رکھتے ہیں. تو اس کی مزید وضاحت ہو جائے کہ نماز اگر اس حالت میں پڑھنی تو کس طرح پڑھیں؟ صرف طواف ہی میں استباع ہے, باقی کہیں بھی نہیں؟ نماز میں اس طرح مکروہ لکھا ہے, کندھا کھلا ہو تو نماز میں دونوں کندھے بند ہونے چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعال علی محمد. بھائی پیر صاحب نے احرام باندھ لیا ہے اور ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ ٹانڈا والے, جامعۃ المدینہ راول پنڈی پاکستان والے بھی, ٹانڈا ہند اور پاکستان راول پنڈی کے طلباء کرام کی بھی شرکت ہوئی اور اس طرح ہمارا سلسلہ آگے جا رہا ہے. دیکھیں آج آپ کو ہم نے جو ہے وہ عملی طریقہ بھی دکھانا ہے, رمی کا بھی دکھانا ہے اور رمل کا بھی دکھانا ہے. جی رمی تو ہم بعد میں دکھائیں گے, رمل بھی آپ کو دکھائیں گے اور ابھی لازمی بات ہے آہستہ آہستہ آپ کو لے کر جائیں گے رمل کی طرف. آپ احرام باندھ چکے ہیں تصور میں, اس کے بعد احرام کی نیت بھی ہوگی, پیر صاحب نیت کروا رہے ہیں اور اس کے بعد احرام کی نیت کب کریں کیا کریں یہ بھی مدنی گلدستہ. آئیے احرام کی نیت کی طرف چلتے ہیں. باندھ لیا احرام, ٹھیک ہے نا. اب نیت کرنی ہے احرام کی. اس میں جنہوں نے عمرہ کرنا ہے صرف عمرہ وہ بھی یہی نیت کریں گے. جنہوں نے تمتع کرنا ہے حج تمتع تو ان کا بھی ہے تو عمرہ ہی ہے, جو اپنے وطن سے چلے گا عمرہ ہی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تمتع والے کی, اور ویسے جو عمرہ کرتے ہیں سال میں جب بھی تو ان کی نیت ایک ہی ہے. اور نیت عربی میں کرنا برکت کے لیے اچھی بات ہے مگر معنی معلوم ہونے چاہیے. اگر معنی معلوم نہیں ہے تو پھر وہ عربی کی نیت کا مطلب یعنی کہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں یہ نیت ہو کہ میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں تب بھی کافی ہے, اور حج کے موقع پر کہے کہ میں حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں جب بھی کافی ہے. تو حصول برکت کے لیے بے شک آپ عربی میں عمرے کی نیت کر لیجئے. نیت کرنے کے بعد آپ ابھی محرم نہیں ہوئے, احرام آپ کا شروع نہیں ہوا, اور اس وقت چونکہ ہم ایسے ہی مشق کر رہے سیکھ رہے تو حقیقت میں دل میں نیت نہیں کرنی ہے. احرام کی چادریں اوڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے, اگر مکروہ وقت نہ ہو تو احرام کے 2 نفل. نیت یہ کریں گے میں احرام کے 2 نفل ادا کر رہا ہوں. پہلی میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے. اب سلام پھیرنے کے بعد سر ننگا کر لیجئے, سر ننگا کر لیں. اور اسلامی بہنیں جو ہیں ان کے لیے سر ننگا کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کا سر ڈھکا ہوا رہے گا, اور ان کے لیے کوئی چادریں بھی مخصوص نہیں. آج کل وہ اسکارف بکتا ہے احرام کے نام پر, وہ حجنے بیچاریاں خریدتے ہیں, کاروباری لوگوں کا وہ لگتا ہے ٹیکٹ ہے. حالانکہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. جو بھی پہنے ہوئے کپڑے جس سے شرعی پردے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہی سلے ہوئے کپڑے چاہے کسی بھی رنگ کے ہو وہی کافی ہیں. اب اگر اسکارف پہنتی ہے کوئی عیسائی بہن اور اس کو ضروری یا واجب نہیں سمجھتی پہن لیتی ہے تو ٹھیک ہے, جائز. اس کو یہ نہیں کہ یہی احرام ہے تو پھر وہ شریعت پر ایک طرح کا افتراء ہوگا کہ یہی احرام ہے اور کوئی احرام نہیں ہے. وہ احرام نہیں ہے جو عورتیں اسکارف پہنتی ہیں, یہ بس کاروبار ہو رہا ہے اس پر. تو اسلامی بہنیں ننگا سر کیے بغیر, اسلامی بھائی اب ننگا سر کر دیں اور عمرے کے احرام کی نیت کریں گے. اور نیت کے لیے دل میں نیت ہونا شرط ہے, زبان سے نہ بھی بولا تو چل جائے گا. مثلا دل میں یہ نیت کر لی کہ میں نے عمرے کا احرام
باندھا، یا اللہ میرے لیے آسان فرما دے. یہ بھی کہہ لیجیے یہ دعا ہے، نیت میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن یہ عربی میں دعا کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے. فَيَسِّرْهُ لِي، اس طرح لکھا ہو کہ میرے لیے اسے آسان فرما دے. تو اگر برکت کے لیے چاہیں تو عربی میں نیت کر لیجیے. اور اسلامی بہنیں چہرہ کھلا رکھیں گی، ان کو اب چہرے پر کپڑا نہیں ڈالنا ہے. تو ابھی یہ نیت کرنے کے باوجود ابھی احرام شروع نہیں ہوا جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی الفاظ نہ کہے جائیں، اور افضل یہی ہے کہ لبیک پڑھے. لیکن ابھی ہم چونکہ سیکھ رہے، ہم احرام کی دل میں نیت نہیں کرنی، لیکن ہم نے سیکھنے کے طور پر احرام کی نیت کر لی. اب پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک ہم نے 3 بار پڑھی، 3 بار بھی پڑھنا شرط نہیں، 1 بار پڑھ لی جب بھی کافی ہے. خیر، تو لبیک پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احرام کی نیت کے بعد دعا فرماتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا طلب فرماتے اور جنت کا سوال کرتے، جہنم سے پناہ مانگتے. اب تعلیم امت ہے اس میں کہ میرے آقا تو جنت کے مالک ہے اللہ کی عطا سے، اور جہنم سے محفوظ ہے، بلکہ جس پر نگاہ کرم ڈال دیں وہ بھی جہنم سے محفوظ ہو جائے. تو اللہ سے رضا مانگتے، حالانکہ ان کا رب ان سے راضی ہے، بلکہ مصطفیٰ جس سے راضی ہو جائے اس سے بھی وہ راضی ہو جائے. تو ہمیں دعا مانگنی ہے یہ نیت کرنے کے بعد اور لبیک پڑھنے کے بعد. الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید المرسلین، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھے جہنم سے امان دے دے اور جنت الفردوس عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح بیان کیا گیا کہ آپ نے اگر حج پر بھی جانا ہے تب بھی یہی نیت کرنی ہے، عمرے پہ بھی جانا ہے تب بھی یہ نیت کرنی ہے. یہ متمتع کے لیے ہے، وہ اس شخص کے لیے، اس عاشق رسول کے لیے ہے کہ جس نے عمرہ کرنا ہے اس کے بعد حج کرنا ہے. تو حج کی ویسے اقسام 3 ہوتی ہیں اور حج کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اس وقت جامعۃ المدینہ بنارس ہند والے ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی طرح جامعۃ المدینہ اکاڑا پاکستان والے، جامعۃ المدینہ گوبی گنج ہند کے بھی طلباء کرام ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے. تو آپ کو یہ کتاب جو ہے نا رفیق الحرمین، یہ آپ کو پڑھنی پڑے گی، آپ کو جاننے پڑیں گے حج کے مسائل. اور حج کے اندر افراد بھی ہوتا ہے، حج کے اندر قران بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر حج میں عمرہ اور ایک ہی نیت میں عمرہ اور حج ساتھ ہوتا ہے، کبھی صرف حج کی نیت ہوتی ہے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر پاک و ہند سے جو حاجی جاتے ہیں وہ پہلے عمرہ الگ کرتے ہیں، اس کے بعد حج کرتے ہیں. تو یہ اس کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور ہم آپ کو پچھلے سلسلے میں بات بیان کر چکے ہیں کہ ہم بالتفصیل آپ کو پورا طریقہ حج بیان نہیں کریں گے. وہ آپ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ قسط 4 میں دیکھیں، اس کی قسط نمبر 4 کے اندر آپ دیکھ سکیں گے، پارٹ نمبر 4 میں دیکھ سکیں گے. www.ilyasqadri.com پر آپ جائیے، www.dawatislami.com پر جائیں آپ، .net پر جائیں آپ، اور وہاں جا کر آپ یہ میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور آپ نے وہاں دیکھنا ہے تو آپ کو پورا اس کا طریقہ کار حج کا بیان کیا جائے گا. ہم نے یہاں پر اپنے سلسلے میں کچھ عملی طریقے آپ کو دکھانے کے لیے فیضان حج کے یہ سلسلے دکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ مزید جو ہے وہ
مدینہ شریف کے حاضری کا بھی سلسلہ ہے، لیکن اس میموری کارڈ کے اندر آپ کو امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی ملے گی، جس میں مدینہ شریف کے آداب، آپ کے کیا معاملات ہوتے تھے، آپ کا کیا انداز ہوتا تھا، یہ مدنی پھول بھی آپ یہاں پر دیکھ سکیں گے، جان سکیں گے۔ تو یہ سب کو معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے، تو یہ میں نے آپ کو یہاں پر وضاحت کر دی۔ احرام کی نیت کب کریں، یہ مدنی گلدستہ دیکھیے۔ احتیاط کے مدنی پھول یہ کہ جیسے کہ جدہ شریف سے 70 کلومیٹر پہلے میقات ہے، یہ کوہ یلملم جو کہ پاکستان اور ہندوستان والوں کی میقات ہے، اور اس طرف جتنے بھی ملک آتے ہوں گے جو اس طرف سے گزرتے ہوں گے جو حاجی، ہو سکتا ہے سری لنکا والے بھی، نیپال والے بھی وہیں سے شاید گزرتے ہوں، تو 70 کلومیٹر پہلے ان کی میقات آتی ہے، یعنی کہ جس کو مکہ مکرمہ جانا ہو اس کے لیے بغیر احرام کے میقات سے گزرنا جو ہے یہ گناہ ہے۔ واجب یہ ہے کہ وہ احرام کے ساتھ اندر جائے، اب وہ احرام چاہے عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم چونکہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، ہاں جو لوگ جدہ شریف میں کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو ان کو جدہ شریف میں جانا ہے، مکہ شریف کی نیت نہیں ہے، تو وہ تو میقات کے اندر جا سکتے ہیں بغیر احرام کے۔ اب ان کو مکہ مکرمہ جانے کی جب ترکیب ہوئی تو اب میقات کے جو اندر ہیں وہ بغیر احرام کے مکہ شریف بھی جا سکیں گے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ نفلیں بھلے گھر میں سے پڑھ لیں، چادریں گھر میں اوڑھ لیں یا چادریں ایئرپورٹ پہ آ کے اوڑھیں، نیت ابھی نہ کریں، تاکہ آپ کو کوئی گجرا بھی ڈالے تو کوئی حرج نہ ہو، کوئی عطر لگا دے تو بھی کوئی حرج نہ ہو، اور پھر احرام کی وہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ جب نماز پڑھ کے نیت کر لی، یہ اوڑھ کر چادریں لبیک پڑھ لی، جب لبیک پڑھ لیں پابندیاں شروع، پابندیاں نبھانا یہ ذرا دشوار ہوتا ہے، اس کی معلومات بھی اول تو کم ہوتی ہے، معلومات ہو تو بھی یاد بعض اوقات نہیں رہتا، اور یوں غلطیوں کا امکان رہتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ مدنی پھول بھی قبول کر لیجئے کہ اگر کوئی پابندیاں نبھا سکتا ہو تو وہ اگر جلدی سے احرام کی نیت کر لے گا تو احرام کا ثواب شروع ہو جائے گا اس کا، گھر سے نیت کر لی تو گھر سے ثواب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اب میں نے آپ کو دونوں آپشن دے دیے، اگر آپ پابندی نبھا سکتے ہیں، اتنے معلومات رکھتے ہیں، اتنا محتاط ذہن ہے، تو بے شک آپ گھر سے ہی کر لیں، یا پھر ہوائی جہاز کو اڑنے دیں، ابھی اڑتے ہی وہ میقات کی حدود میں جا نہیں پہنچے گا، کم و بیش 4 گھنٹے، پونے 4 گھنٹے، کبھی 4.5 گھنٹے، وہ ہوا کے حساب سے اس کی رفتار ہوتی ہے ہوائی جہاز کی۔ تو اگر آپ ہوائی جہاز اترنے سے پہلے، میرے خیال میں کہ 1 گھنٹہ پہلے احتیاطاً آپ احرام کی نیت کر لیں، تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ 70 کلومیٹر پرواز تو میرا خیال ہے منٹوں میں ہو جاتی ہوگی۔ جی باپا، تقریباً 40 منٹ پہلے اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، اور پھر لینڈنگ سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ نیت کر لے، اور آپ نے صحیح ارشاد فرمایا کہ احتیاطاً 1 گھنٹہ پہلے۔ لیکن باپا اگر ایک اور مزید احتیاط کر لی جائے، کیونکہ حاجی عموماً بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، پہلے گھر سے نکلا، ایئرپورٹ کے معاملات، اب جہاز اڑا، سو جاتے ہیں، اعلان ہوا تو سمجھ بھی نہیں آتا، اعلان یا تو عربی میں ہوتا ہے یا انگریزی میں ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جہاز اڑتے ہی جیسے ہی سیٹ بیلٹ کھلنے کا سائن ہو جائے، آپ نے ایک جملہ لکھا تھا فلائٹ ہموار ہو جائے، اس کے بعد نیت کر لے تو اب یہ آسانی ہے کہ اگر آنکھ بھی لگ گئی تو نیت ہو جائے گی۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہموار ہو جائے تو اب نیت کر لیں۔ ہموار ہونے سے پہلے اس لیے وہ بھی احتیاط نہیں ہے کہ کسی وجہ سے اتر گیا، پھر 10-5 گھنٹے لیٹ ہو گیا تو احرام کی پابندیاں رہیں گی، تو پابندیاں جو نبھا سکتا ہے اس کے لیے تو ثواب کا میٹر چل رہا ہے۔ تو اب یہ احتیاط کرنی ہوگی، احرام کی نیت آپ کر چکے، اب وہ ہوائی جہاز میں کھانا بھی کھلاتے ہیں، کھانا کھایا آپ نے، اب اس میں وہ ٹشو دیتے ہیں، وہ تر بتر سینٹ سے پیکٹ، وہ پیکٹ آپ نے کھولنا نہیں ہے، کھولنے سے اس کی اگر عطر کی تری تو لگے گی، وہ تر بتر ہوتا ہے، تری لگے گی۔ اب اگر عطر کی تری دیکھنے والے نے کہا کہ کم لگی ہے تو صدقہ واجب ہوگا، یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار میں آپ کو مطلب ہے کہ رقم، مثلا رقم گیہوں بھی دے سکتے ہیں، وہ 2 کلو میں سے وہ 80 گرام کم کڑک، یہ بھی صدقہ فطر ہے تو اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں، تو وہ واجب ہو جائے گا، نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ پھر یہ نہیں پھر بات میں اللہ معاف کرے گا، وہ دم
اور سب کچھ چلتا رہنے، جو شریعت واجب کرے گی وہ ادا کرنا ہوگا۔ اچھا اگر دیکھنے والے کہ وہ زیادہ لگ گیا تری، تو اب دم واجب ہو گیا، تو آپ کا دم نہیں نکلنا چاہیے، آپ کا دم اندر سلامت رہے گا تو ہی وہ آپ دم دیں گے، اور وہ دم واجب ہے، وہ دینا پڑے گا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہو اور یار وہ 200 ریال کا بکرا آپ کو اٹک رہا ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ حکم شریعت پر عمل کریں گے تو ثواب بھی تو ملے گا، اور نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا۔ اور جان بوجھ کر کیا تو توبہ بھی واجب ہوگی، اپنے اوپر دم واجب کیا جان بوجھ کر تو۔ جامعۃ المدینہ کوٹ اتاری، جامعۃ المدینہ کامرا کینٹ اور پاکستان، اور اسی طرح جامعۃ المدینہ جموں کے بھی طلبہ کرام ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ احرام کی نیت کب کرنی ہے، اس کے یہ احتیاط کے کچھ مدنی پھول امیر علیہ سنت نے دیے جو آپ نے سنے، اور اب ہم چل رہے ہیں عملی طریقے کی طرف۔ طواف کا عملی طریقہ مع رمل کا طریقہ، رمل کیا ہے، کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، آئیے امیر علیہ سنت سے سیکھتے ہیں کہ طواف کیسے کرنا ہے، دکھائیے جی۔ میں چاہ رہا تھا کہ احرام باندھ کر جو چلنے کا جو انداز ہوتا ہے اور اسی میں جو رمل کا جو انداز ہوتا ہے، اگر اس کا بھی کچھ ہو جائے نا، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ سکیں، تو ان کو بھی اندازہ ہو کہ یہ جو امیر علیہ سنت نے جو تہبند باندھنے کا جو انداز دیا ہے، تہبند باندھنے کے اس انداز پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا، رنگ بھی ورنہ وہ آپ کے پاؤں پھنستے رہیں گے۔ چلنے کی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، جو مجھے سمجھ آتی ہے جتنی، اس کے حساب سے تو صرف مجھے دیکھنا ہے، میرے پاؤں کو بھی دیکھیں کس طرح پاؤں رکھتا ہوں، کندھا کھلا کر کے جتنا ممکن ہو۔ تو میں اس وقت کعبے کا طواف تو نہیں کر رہا، میں تو خالی ایک مطلب جگہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مٹھیاں نہیں بنانی، ہاتھ کو یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ نارمل رہیں گے اصلی حالت پر، اور قدم دیکھیے کہ وہ جب تیز چلنا ہے تو کبھی آپ نارملی بھی کبھی جلدی میں ہوں گے یا کوئی سا کسی پر روب ڈالنا ہوگا تو جس طرح چلیں گے نا تو وہ انداز ہے، یوں سمجھ لیں، اور یہ سنت ہے، وہ جس موقع پر کیا گیا تھا یہ، اور وہ سارا حج جو ہے یہ اللہ کے محبوبوں کی ادائیں ہیں، تو یہ بھی محبوبوں کی ادا، تو اس وقت کیا گیا تھا یہ جب کفار پر روب ڈالنا مقصود تھا۔ تیز بھی چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے، حاجی بھول جاتے ہیں، ویسے وہاں جا کر بعض حاجی دوڑتے ہیں، بعض اچھلتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی بس ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ جو غور سے دیکھ لے گا امید ہے اس کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ ایسا بھی نہ دوڑیں کہ آپ کا مطلب ہے کہ سانس پھول جائے۔ اچھا اب 3 پھیرے کرنے کے بعد باقی 4 پھیرے جو ہے نا وہ معتدل چال سے کرنے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یوں دیکھیے کہ جو حج و عمرہ ہوتا ہے نا، اس میں آپ سمجھے کہ پیدل بہت چلنا ہوتا ہے، اور طواف ہے، سعی ہے، اس کے بعد اب آپ جب مثال کے طور پہ مینا پہنچے ہیں، مینا سے مزدلفہ سے ہوتے ہوئے رستے سے گزرتے ہوئے عرفات، پھر واپس آپ آئیں گے مزدلفہ میں، پھر آپ آئیں گے مینا کے اندر، تو اب یہاں جو چیزیں ہیں اس میں لازمی بات ہے جانا ہے، آنا ہے، وہاں کی جو جس انداز سے عبادات وغیرہ ہے، کس وقت کس طرح وقوف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ رفیق الحرمین میں پڑھ سکیں گے۔
پریکٹیکل وائز جو چیزیں ہیں اس کے اندر ایک آپ کا احرام ہے، احرام کے مسائل ہیں، طواف ہے، اس کے اندر آپ نے ابھی جو ہے وہ رمل کو کچھ دیکھا، اور اسی طرح استباح ہے، جیسے کندھا جو آپ کا کھلا رکھنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکل سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. اور اسی میں ایک چیز جو ہے وہ رمی ہے. جب آپ عرفات سے مزدلفہ سے ہوتے ہوئے مینا میں آئیں گے تو اب آپ نے رمی کرنی ہے، پتھر مارنے ہیں، کنکر مارنے ہیں، کس سائز کے ہیں کیا ہے اس کی بھی ایک تفصیل ہے، اور مارنے کس انداز سے ہیں شیطان کو. ہم آپ کو اس کا پریکٹیکل یعنی عملی طریقہ دکھاتے ہیں. شیطان کی پٹائی کرتے ہیں اور امیر سنت نے جو طریقہ کار بیان کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. لوگ تو چپلیں مار رہے ہوتے ہیں، جوتے مار رہے ہوتے ہیں، تو بم بھی پتہ نہیں کوئی اپنی بس میں چلے. تو ایسے کوئی کام کرنے نہیں ہے بھائی. آپ نے جو کام کرنا ہے، جیسا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، امیر سنت جیسا بیان کر رہے ہیں ویسا کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھو یہ چٹکی میں پکڑنی ہے کنکری، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں چٹکی میں پکڑ لی، اور یوں کر کے جو بولنگ کرتے ہیں اس طرح نہیں مارنی، وہ تو پھر کسی کے سر پہ یا کسی کپڑوں میں آپ کا ہاتھ پھنس جائے گا. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ جو ہے اس کا یہ ہے، چٹکی میں پکڑی اور یہ یوں ہاتھ کرنا ہے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، جو بھی رنگت ہے بغل کھل جائے، سمجھو اس طرح. بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد مارنی ہے. کم از کم آپ کو 5 ہاتھ یعنی 2.5 گز دور رہنا چاہیے، اور اس سے زیادہ دور ہو تو بے حرج نہیں ہے. تو یہ آپ نے ماری، یا تو یہ جمرے کو لگ جائے، جمرے کو نہ لگے تو کم از کم 3 ہاتھ یعنی کہ 1.5 گز کے فاصلے کے اندر اندر گرے تو یہ کنکری جو ہے یہ کاؤنٹ ہو جائے گی، شمار کر لی جائے گی. اب وہاں نظام اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہ دیواریں بن گئی ہیں، انشاءاللہ جائیں گے تو دیکھ لیں گے. اس طرح یہ کہ ایک کنکری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماری، پھر یہ کہ دوسری، پھر تیسری، اس طرح 7 کنکریاں پے در پہ اس کو مارنی ہے آپ نے. اور مسئلہ یہ کہ 7 کنکریاں مار کر وہاں رکے نہیں بلکہ پلٹ جائے، اباؤٹ ٹرن جس کو بولتے ہیں، گھوم جائے. لیکن اب وہاں کا جو جس طرح کا نظام بنا ہوا ہے وہاں اب گھوم نہیں سکتے، بلکہ وہ دیوار کی طرف چلے جائے اور یوں ٹرن کر لے. اب جو کیفیت ہے یہ مجبوری ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے اب گھومنا. یہ بتاتے ہیں تو جو تجربہ کار ہے، تو اس لیے وہ اب گھوم لے، چلتے چلتے دعا کر لے. اور جب پہلی کنکری ماریں گے تو اب لبیک موقوف ہو گئی. اب لبیک پڑھنا گویا سنت نہ رہا، اب حاجی کو لبیک نہیں پڑھنی ہے. شرف اس برس حج کا پاؤں خدایا، شرف اس برس حج کا پاؤں خدایا، چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی. آج 10 ذی الحجۃ الحرام جمرۃ العقبہ کی رمی کرنی ہے. صرف اس کو بڑا شیطان بھی بولتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمرے سے کم از کم 5 ہاتھ دور یعنی 2.5 گز 2.5 میٹر دور ہو، اور زیادہ دور ہو تب بھی حرج نہیں ہے، کم فاصلے سے نہ مارے. اور مینا سیدھے ہاتھ پر ہو، اس طرح کھڑا ہو کہ مینا شریف سیدھے ہاتھ پر اور مکہ شریف الٹے ہاتھ کی طرف رہے. جب جمرے کے اس طرف آ جائیں گے نا تو مینا سیدھے ہاتھ پہ ہی ہو جائے گا اور مکہ شریف بائیں ہاتھ پہ ہو جائے گا. یعنی اگر جمرے اس طرح لائن سے ہیں اور جس طرح آپ تشریف پر کھڑے ہیں اسی طرح اگر حاجی آ جائیں گے جمرے کے اس طرف تو آٹومیٹکلی مینا رائٹ پہ ہو جائے گا اور مکہ پاک لیفٹ پہ ہو جائے گا. اب مگر ظاہر ہے وہاں سجکا پڑے گا نہیں جی، تو اس لیے معلومات پہلے کر لیں کہ کس طرف مکہ شریف ہے.
اب یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہر کنکری پر ابتدا میں کرنا ہے، مارنا ہے، اور کاش یہ نیت بن جائے اس وقت کہ مجھ پر جو مسلط ہے شیطان اور بری خواہشات، میں ان کو مار بگا رہا ہوں۔ یہ وقت بعض اوقات لوگ مذاق مسخریاں کر رہے ہوتے، لیکن سچی بات ہے کہ یہ وقت بھی رقت کا ہے، کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وآلہ وسلم کو بحکم الہی ذبح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو اس وقت شیطان راستہ روکتا تھا ان کا، اور اس طرح رک جاتا تھا کہ سارا راستہ گھیر لیتا تھا کہ نہیں جانے دوں گا۔ تو ان حضرات نے اس کو کنکریاں ماری تھی، کہ یہ اسی کی یاد ہے کہ پہلے دن 7 کنکریاں ماری، دوسرے دن تین جگہ پر اس کو 3 جگہ روکا تو 3 جگہ ماری، اسی طرح تیسرے دن، تو یہ اس کی یادیں ہیں، مگر یہ کنکریاں مارنا واجب ہے اور خود ہی مارنی ہوں گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھے، بات بات پر لوگ کسی کو وکیل کر رہتے ہیں کہ میری طرف سے مار کے آنا، اور ویسے دن دناتے پھرتے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ وہ تو ایسا مریض ہو کہ جو جا ہی نہ سکتا ہو وہ دوسرے کو بھیج سکتا ہے، اور حجنوں کو بھی خود اپنے ہاتھ سے مارنا ہوگا، یہ نہیں کہ عورت ہے تو اس کے بدلے مرد مار دے، عورت خود جا کے مارے کنکریاں۔ تو اب یہ کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ سیدھی طرف مینا شریف، الٹی طرف مکہ مکرمہ، الٹی ہاتھ پر، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں کنکری پکڑ لیں، اور ہاتھ یہ بال کی طرح گھما کر نہیں مارنا ہے، بلکہ جس طرح میں نے بتایا کہ اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے، اور اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر، 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 بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب مار کے اباؤٹ ٹرن کر لیں اور یوں چلتے چلتے دعا مانگے، لیکن اب اس طرح الٹا ہونا ممکن نہیں ہے، ایسی وہ اب تعمیرات ہو گئی ہیں، تو یہ اس طرف چلے گا دیوار کی طرف الٹے ہاتھ پر نہیں، سیدھے جائیں گے تو لیفٹ ہینڈ پہ بھی یو ٹرن بنا ہوا ہے، پل بنا ہوا ہے، اور سیدھے ہاتھ کی طرف بھی بنا ہوا ہے، جس سے مڑ کے مینا جا سکیں گے۔ تو یو ٹرن کرے جی، جہاں راستہ ہے، دعا مانگ لے۔ جی جی۔ اب شیطان نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، تو کچھ لوگ غصے میں چپل بھی مارتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، بوتل بھی اٹھا کے مار دیتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ طریقہ نہیں ہے، جو سنت ہے نا اسی پر عمل کرنا ہے، بلکہ اگر یہ چپل اور ڈبے مارے، مثلا کسی نے 7 چپل مارے، تو کنکری ماری ہی نہیں، تو اس کی تو کنکریاں مارنا یہ رمی ہوا ہی نہیں نا، اس پر تو دم واجب ہو جائے اگر اس نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا، اعادہ نہیں کیا اس کا۔ تو یہ چپل جوتے نہیں مارنے، آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ادا کرنی ہے، جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وآلہ وسلم کی ادا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وآلہ وسلم کی ادا ہے، اسی کو اپنانا، اور شیطان اسی سے ناراض ہوگا۔ آپ کے جوتے چپل سے ہو سکتا ہے کہ یہ خوش ہو کہ چلو دیکھو میں نے یہاں آ کر بھی ان کو مطلب وہ غیر شرعی کام کروا دیا، کہ اسی کو کنکریاں سمجھ کے جوتے مار کے چلے گئے، اور ان کا حج جو تھا وہ ناقص ہو گیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جامعۃ المدینہ آگرہ، جامعۃ المدینہ اکولہ اور جامعۃ المدینہ مانڈوی کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ آئے، بنگلہ دیش والے بھی ہم جمع ہیں، مگر وہ ہمارے پاس اس وقت براہ راست نہیں ہو سکے۔ ویسے جمع تو بہت سے مقام پر ہوں گے، جو آنے کی کوششوں میں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں آخر میں اہم 2 باتیں میں عرض کر دوں، جیسے اب چونکہ لازمی بات ہے یہ باقاعدہ احرام کی نیت سے ہمیں رسول نے نہیں پہنا ہوا، تو اس میں جیسے امامہ شریف آپ نے دیکھا یا کچھ اور معاملات، نیچے اس میں لباس بھی ہے، یہ باتیں سب سمجھانے کے لیے کہ یہ اس انداز سے چادر ہوگی، فلاں چیز ہوگی، یہ بات بیان کی گئی، یہ باقاعدہ انداز احرام نہیں ہے، اور یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے، بہرحال جس کی وضاحت بھی اس سلسلے میں کی گئی ہے، اور یہ ہم نے دکھائے مختلف مدنی گلدستے، پوری چیزیں، پوری باتیں آپ کو نہیں دکھائیں، اور یہ حج تربیتی اجتماعات 2 تھے، ان میں سے یہ مدنی گلدستے لیے گئے ہیں۔ پہلے سال میں سے ہم نے آپ کو احرام کے مدنی پھول دکھائے ہیں،
اور اس کے بعد جو ہے ہم نے رمی کا طریقہ اگلے سال کے حج تربیتی اجتماع سے دیا. رمل کا طریقہ بھی پہلے ہی سال کا تھا، اور اس میں جو یہ انداز کچھ ہوا یہ سکھانے کی حد تک ہے، اور لازمی بات ہے جو احرام کا اصل انداز ہے وہ انداز اپنے انداز سے کیا جائے گا. اور دوسری اہم بات جو میں پہلے چند مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہ پورا طریقہ ہم آپ کو بیان نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل آپ کو پڑھنے بھی پڑیں گے، سیکھنے بھی پڑیں گے. اور آپ امیر سنت کے میموری کارڈ میں یہ پورا طریقہ دیکھنا چاہیں تو فیضان مدنی مذاکرہ کس 4 فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈز جو ہے اس کی مختلف اقساط ہوتی ہیں، ان میں کس 4 کے اندر یہ خصوصیت کے ساتھ حج و عمرہ کو جمع کیا گیا ہے. جو عاشقان رسول مدینے جا رہے ہیں وہ آپ اپنے موبائل کے اندر میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کر ڈالیے اس کو، اور اس کو ساتھ لے کر جائیں. آپ جہاں بھی ہو، مدینے میں ہو تب بھی مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ ہو، تو آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ الرحمن رہنمائی کا بہت اچھا سامان ہوگا. اور اب ہم اپنے سلسلے کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں. اگلا سلسلہ حاضری مدینہ کے نام سے ہم انشاءاللہ الرحمن لے کر آئیں گے، اور ابھی ہم اختتام پر ایک نعرہ لگائیں گے. تیار ہیں آپ؟ فیضان مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعال علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعال علی محمد.